ایسے ہی انسان کی نیچر, دس از ہیپننگ. تو بہرحال ویکنس ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرمائے. لیکن یہ بنیادی پوائنٹ آپ دونوں نے بڑا زبردست کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رائٹ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا کرائیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل کریں اپنی لائف میں ود ریگارڈس ٹو ڈیسیجن میکنگ اینڈ مینی ادر تھنگس. دیر کوڈ بی مینی ادر تھنگس. یہ بات حتمی ہے کہ بالی ووڈ نے بہت زیادہ کنسیپٹ اللہ کا خراب کیا ہمارے یوتھ کے ذہن میں. بس انہوں نے زندگی کا ایک نقشہ یہ پیش کیا کہ کھا لے پی لے جی لے, یہ زندگی ہے اور جینے کے ہیں 4 دن, بس ٹھیک ہے یہ 4 دن میں انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ سے تبھی مدد مانگو جب تمہیں کوئی شادی کرنی ہو, ٹھیک ہے نا. یا حالانکہ حرج کوئی نہیں جیسے ذیشان نے کہا, لیکن بات وہی ہے نا کہ فلسفہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں صرف تبھی جاؤں جب مجھے ضرورت ہے. یہ فلسفہ ٹو بگن ود ہے ہی غلط. قوالیاں میں چاہتا ہوں, سبحان اللہ, تمہیں گورکھ دندا. آپ قوالی گانا چاہتے ہیں؟ قوالیاں میں سنی بہت ہیں دور جہالت میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمیں بڑا ہمیں نا ایک وہ عبادت کی فیلنگ دلائی جاتی تھی کہ یہ تو عبادت ہے. تو آج بھی آپ نے دیکھا کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے, لیکن یہ کہ ان کی عبادت قوالی سننا ہے کہ بس یہی عبادت ہے ہماری. تو اس میں شاعری ایک تو بلے شاہ کی, بابا فرید, کچھ لوگوں کے لیے بڑے گریٹ شاعر یہ ہوں گے, گزرے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ شاعری ان کی قابل غور بھی ہوگی, اچھی بھی ہوگی, لیکن دا وے دے ہیو ڈسٹارٹیڈ دی کانسیپٹ آف اللہ تعالیٰ, مطلب بہت شرک نظر آتا ہے. یہاں پہ وی نیڈ ٹو ڈرا لائنز. یس وی نیڈ, مطلب میں حیران ہوں لوگ وہ شاعری سن کیسے لیتے ہیں جیسے تم ایک گورکھ دھندا ہو. ناٹ شیور یہ کس کی ہے, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں. گورکھ دھندا کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ سمجھ آنے والی چیز. پھر وہ بڑے اس میں آگے شاعری کرتا ہے, خیر اس میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح بلے شاہ کی شاعری مطلب اٹس وے ٹو ڈینجرس وین اٹ کمز ٹو قرآن. قرآن کی طرف دیکھیں اس میں اللہ کا کلیئر تعارف ہے, لیکن جب ہم ان پوئٹریز کی طرف دیکھتے ہیں میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ یار اتنی جسارت, اتنی جرت کی ہوئی ہے. تو اس پہ لوگوں کو ایڈوائس ہمیں کرنا چاہیے کہ یار دس از ناٹ دی سورس. دس از دی سورس جو لوگ لے رہے ہیں یہاں, جو ابھی اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن ہو رہا ہے وہ یہاں سے مل رہا ہے, یہاں سے مل رہا ہے. جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا پیرنٹنگ والی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے ایک ٹیچر انہوں نے نا بڑی اچھی بات کی, کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر پیرنٹس پوچھیں گے بھی کہ چلیں آپ بتا دیں کیسے اللہ کو انٹروڈیوس کرائیں بچے کو. تو آئی تھنک کہ سب سے بڑا اس کا مظہر یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی میں نا, آپ کے تمام اعمال میں, دن میں جو آپ بچے کے سامنے کرتے ہیں, اس میں اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, وہ سارے, کیونکہ دونوں ونگز ہیں نا ایک باڈی کے, یہ نظر آنے چاہیے اس کو. بالکل ٹھیک. مجھے انہوں نے بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی. وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں, جو مرضی کرتے رہیں, اس پہ کبھی وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آپ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یا آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے گا نا, تو آپ کا بچہ چاہے وہ ایڈلٹ ہو گیا, چاہے وہ ٹین ایجر ہے. علی بھائی ایون ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹین ایجرز بالکل نا وہ بالکل ہی نان سینس ہوتے ہیں, ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. اس کے دل میں وہ ایسا چیز بیٹھے گی نا ساری زندگی کے لیے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ میرا باپ, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بات کرتے ہیں. تو آپ پریکٹس کریں خود بینگ پیرنٹس, اور ان کے سامنے اگزامپل دیں. بچے علی بھائی اتنا زیادہ امیٹیٹ کرتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بولنا نہیں آتا. آپ ان کو اللہ سے صرف اللہ کے بولیں نا تو وہ اللہ کاپی کر لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو وہ خوش ہوتے ہیں آ کے دیکھے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ پڑھ رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ دس آل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کلیئر ہے نا, ویژن آپ کا کلیئر ہے کہ میں نے بچے کو اللہ کو انٹروڈیوس کرانا ہے. ایک شیخ ہیں وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے تھے, پھر آپ کنٹینیو کریے گا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نا پیرنٹس کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نا تمہیں ایک کٹارے میں کھڑا کرے گا, اور اللہ پوچھے گا کہ ایک کوڑا کاغذ دیا تھا میں نے تمہیں, اس پہ جو لکھا تم لکھ کے لائے ہو. تو بچے کی بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک ایج تک تو ہمارے انفلوئنس میں ہے نا, اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کرتا ہے, اس کے اپنے اعمال اور سارا کچھ. ذیشان سوری, ایک بات میں چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ سورسز جو شاید لوگوں کو دور کیے ہوئے اللہ سے, وہ اگنورینس ہے, اللہ کے بارے میں غلط باتیں ہیں, شعر و شاعری ایسی پڑھ لی, اس میں اللہ کا کوئی کنسیپٹ بلڈ کر لیا, لیکن سورس کی طرف گئے نہیں آج تک. سورس ہے قرآن مجید, سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتیں, صحابہ کا کیسا تعلق تھا اللہ سے, وہ سورس ہے. ایک آیت پڑھوں گا, پھر چاہوں گا آپ سورس کی طرف آئیں, سورس سے بتائیں کہ اللہ کو کیسے سمجھنا ہے, اور کچھ تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل انڈرسٹینڈنگ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ, اور قرآن مجید ہماری کیا اس میں رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے جی سورہ فرقان آیت نمبر 58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا and rely upon the ever living. پہلی تو بات یہ جو نام ہے اللہ کا الحی,
اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ تبصرہ کریں. Who does not die and exalt Allah with his praise and sufficient is he to be, اور تمہارا رب کافی ہے, with the sins of his servant, acquainted, جانتا ہے, باخبر ہے. یعنی ایک تو اللہ کا نام جو ہے نا اللطیف اور پھر الخبیر, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہمیں چھوڑے ہوئے ہے. میں نے یہاں تک لوگوں کو اللہ معاف کرے کہتے سنا ہے کہ یار وی ڈونٹ میٹر ٹو اللہ ان دس بگ یونیورس. ہم کہاں ایک دو لوگ کہاں اللہ کے لیے میٹر کرتے ہیں. تو اللہ اس طرف کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت ویل ایکوینٹڈ ہوں, میں تو بہت باخبر ہوں. اس پر میں چاہتا ہوں. اچھا, اس پہ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے, اور پھر آپ کو میں اینڈ پہ باقاعدہ ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ پریکٹیکلی ہم سمجھ سکیں کہ چلیں اگر ہم نے بچوں کی اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے ہے تو کیسے کریں. صحیح. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ Allah's names are known only, and I stress only, through revelation. وہی سے وہی سے مراد کتاب و سنت ہے. بالکل ٹھیک. ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں. توقیف وقف سے نکلا ہے, وقف رک جانا, یعنی کہ وی اسٹاپ آن وہی. صحیح ہو. رول نمبر 1 ویری امپورٹنٹ. پوائنٹ نمبر 2, یہاں پہ میں بچوں کو ایک نیمینک بتاؤں گا. نیمینک رٹے مارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ رٹا مارنا مقصد تو نہیں ہے جس طرح وہ وپ گوائر اگر آپ نے فزکس میں پڑھا ہو آپ کو پتہ ہے سارا. تو آپ نے 2 چیزیں, 6 رولز ہیں, ان کو 2 پوائنٹ سے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. IQ اینڈ دین 4 T's. T فار ٹارٹوائز. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بیکاز آف دا فرسٹ پوائنٹ کہ دے آر اونلی نون تھرو ریولیشن. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ کی یہ 6 چیزیں ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ رولز ہیں, اینڈ دس از دی اونلی ٹیکنیکل تھنگ اف یو لائک جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. IQ میں I اسٹینڈس فار اجتہاد. میری مرضی, آپ کی مرضی, اس کی مرضی, کسی شاعر کی مرضی کہ اللہ کیا ہے نہیں چلے گی. مرضی کس کی؟ اللہ کی. اللہ خود بتائے گا. اللہ خود بتائے گا. اللہ از دی آتھر. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو اللہ خود بتائے گا. نمبر 2, قیاس نہیں کرنا, انالوجی نہیں دینی, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, وہ اللہ تو لگتا ہے ایسے نہیں, آپ کو کیوں, مجھے اور آپ کو کیوں لگتا ہے. ہاؤ ڈیئر وی سے کہ اللہ ایسے لگتا ہے. یہ جرت ہے بہت بڑی. پھر 4 T's, میں ٹیکنیکل نام لے لیتا ہوں پھر میں جلدی سے ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا سوری, یہاں ایک کاؤنٹر کویسچن. کچھ لوگ پیار سے اللہ کو اللہ سونا, اللہ بادشاہ, اللہ شہنشاہ, اس طرح کے الفاظ کہیں دعا میں, تو کیا یہ بھی دیکھیں اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل. اچھا, اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دل کے اندر کیا ہے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جس پرسپیکٹیو سے ڈسکس کر رہے ہیں نا, کیونکہ آلریڈی وہ جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو اٹ از بیٹر ٹو بی ویری کیئرفل. مجھے خود بتائیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیئرفل نہ رہیں اگر ہم, تو پھر اور کس کے بارے میں رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہ کو کن ناموں سے پکارو. بالکل ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آئی ایم لیونگ یو اپون اے پاتھ لیلھا کنہاریھا, جس کی رات بھی دن جیسی ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں بتا دی, تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتائی ہوں گی جو کہ ہمیں لگتا ہے نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرنی چاہیے. The 4 T's جس پہ ہم نے نہیں انڈلج ہونا. نمبر 1 اس کو تشبیہ کہتے ہیں, اینتھروپومورفزم جس کو کہا جاتا ہے. We don't associate that with اللہ تعالیٰ. سیکنڈ T ہے تعطیل, جس کو ڈینائل کہتے ہیں. We don't deny کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ سنتے اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. Of course we don't go into the whys and the hows, but we believe. The third T is تعویل. کوئی figurative interpretation نہیں کریں گے until or unless proven by wahi otherwise. And the fourth is تحریف. کوئی distortion نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, meaning کو distort نہیں کریں گے. اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اگین کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے یہ آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز کر رہے ہیں کیا, تحریف, تعویل, تعطیل. دیکھیں جو ایسنس آف ورشپ ہے, میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں, ایک مسلمان کا زندگی کا مقصد کیا ہے علی بھائی؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب علماء کہتے ہیں کہ اس ورشپ کی ایسنس ہم پا ہی نہیں سکتے تب تک جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہ جان لیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے فَعْلَمْ and seek knowledge أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی میں تمام مینیفیسٹیشن اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ہی ہو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام میں, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ان صلاتی, میری نماز, و نسکی, میری قربانی, و محیایا و مماتی, میرا جینا مرنا للہ رب العالمین. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ ایک آیت وچ از دا فاؤنڈیشن آف اسماء و صفات, اور پھر 5 نیمز کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں,
اور پریکٹیکلی اس سے میں اور آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو نیٹی گریٹیز. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں آیت نمبر 180 میں, یہ اسماء الحسنہ کی ایک پیٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ بے شک سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. یعنی کہ the meaning of the ayah is فَدْعُوهُ بِهَا, تو انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو, call upon him with those beautiful names. تو اور پھر ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے, بلکہ حدیث بتاتے ہوئے ساتھ میں کویسچن بھی کر لیتا ہوں آپ سے. سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں نا, تو بڑے عرصے سے بچوں سے سوال نہیں پوچھا. عبدالعلیم بھائی, ایک ٹینجنٹ میں کویسچن ہے آپ سے, کیا اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی ہیں صرف؟ نہیں, دیکھ لیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کر دیا آپ نے. چلیں جواب دینا. کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا, آئی تھنک تہجد کی دعا ہے جس میں آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اٹھا کرتے تھے, اس میں مانگتے تھے. اس میں ایک لائن اس طرح بھی تھی کہ اللہ وہ تمام نام, ایک تو وہ نام ہے جو آپ نے ہم پہ ریویل کر دیے, اور ایک کچھ آپ کے وہ نام ہے جو آپ نے ریویل نہیں کیے, جو صرف آپ کو ہی پتہ ہے. تو آئی بلیو کہ 99 نیمز نہیں, اللہ کے اس سے زیادہ نام ہیں. تو ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے پسند کیا, ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے, ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ جس نے 99 نیمز کا احصاء کر لیا. میں نے ترجمہ نہیں کیا, اس کے ترجمہ میں کافی چیزیں ہیں. دا ورڈ از احصاء, دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. دا پرومس آف جنہ ہیز بین میڈ اپون احصاء آف 99 نیمز. احصاء, اگر کوئی نوٹس نہیں بنا رہا تو اس کے نوٹس بنا لیں. 5 چیزیں ہیں which cover the meaning of احصاء. نمبر 1, ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اچھا, یہ ہلکی بات نہیں ہے, پہلا پوائنٹ سب سے ہیوی پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2, میمورائزنگ them. پوائنٹ نمبر 3, انڈرسٹینڈنگ them. پوائنٹ نمبر 4, ان کے ساتھ دعائیں کرنا, ان کا واسطہ دینا. ان کا واسطہ, یا غفور, گناہ کیے ہیں تو اللہ کو اس پیارے نام سے بلا, یا فتاح, یا فتاح کھول دے. نمبر 5, ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم. اب یہ ہم کہیں گے کیا مطلب ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم؟ آئیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. 4 نام میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتا ہوں. رحمان رحیم میں نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک, الملیک بھی آتا ہے, اسی طرح المالک بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میننگ ہے the owner, possessor, جس کو کہتے ہیں نا. اب کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المالک ہے, صحیح, لیکن اللہ تعالیٰ کے المالک ہونے سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا مینیفیسٹیشن آتی ہے؟ کیا خیال ہے علی بھائی, آپ مجھے بتائیں ذرا. سوچیں, عبدالعلیم بھی سوچیں, آپ بھی سوچیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو لکھا ہی ہوا ہے اپنے سامنے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں اللہ تعالیٰ المالک ہے, علی بھائی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس میں ایک پازیٹیو بینیفٹ کیا ملے گا؟